اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہ من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 156 157 اور 158 یہ تین آیتیں بھی جنگ احد یا غزوہ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، جس میں خداوند متعال ایمان والوں سے، مضبوط ایمان والوں سے مخاطب ہے، ان منافقین کے بارے میں جو شہداء کے بارے میں منفی ذہن رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ آیت کا ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ایمان والوں سے، اے ایمان والو، ہم سب شامل ہیں اس میں، اس زمانے کے جو مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اور آج الحمدللہ ہم سب بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہیں۔ اے ایمان والو، لا تکونوا، مت ہو جاؤ، کالذین کفروا، کافروں کی طرح، کافروں کی طرح نہیں ہونا، نہ کافروں کا سوچ، نہ ان کا سلیقہ، نہ ان کی زندگی، نہ ان کا فکر، نہ ان کی روش زندگی، نہ طرز زندگی، نہ ان کی ثقافت اور ان کا فرہنگ، نہ ان کے اعتقادات، نہ ان کا رہن سہن، بالکل منع کیا گیا مومنین کو کہ ان کی طرح نہیں ہونا۔ لیکن یہاں پہ جو بات کی گئی وہ خاص ہے، یعنی کس معاملے میں ان کی طرح نہیں ہونا۔ ایک دو کافروں سے مراد آئے کافر ہیں یا منافق ہیں، یہاں پر اکثر مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ مراد کافروں سے منافق ہے، وہ مسلمان نما جو کافر ہیں، دراصل ان کو کافر کا نام دیا گیا۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کافر سے مراد منافق ہے۔ کیوں کافر کو منافق و کفرو کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کا طرز زندگی کافرانہ ہے، یعنی ان کے اندر اصل میں کفر چھپا ہوا ہے، اوپر سے مسلمان ہیں، حقیقت میں کافر ہیں یہ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ سمجھے منافق کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر کفر چھپا ہوا ہو، ظاہراً مسلمان ہو۔ دو چہرے والے کو منافق کہا جاتا ہے، جہاں پہ دو چہرہ ہو وہاں پہ منافقت ہے، اس کے درجات میں فرق ہے۔ ایک دفعہ عقیدے میں کہ وہ اصل کافر ہے، مسلمان بنا ہوا ہے، ایک دفعہ کہ نہیں، عمل میں ہم منافق ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی نماز میں بھی قرآن مجید میں ان افراد کے لیے کہ جو نماز کو سستی سے پڑھتے ہیں، اکتاہٹ میں پڑھتے ہیں، نماز میں کہیں اور توجہ ہے، منافق کہا گیا ہے۔ منافق صفات میں سے گنا گیا ہے کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی سے پڑھیں، کسالہ، کسل سے پڑھتے ہیں، یہ لوگ منافق ہیں۔ کیوں منافق ہے؟ دو چہرے ہیں، نیت قربتاً اللہ ہے لیکن اکتاہٹ ہے، توجہ نہیں ہے، کہیں اور ہے، مارکیٹ گیا ہوا ہے، دوستوں میں پھر رہا ہے، کاروبار میں گن رہا ہے، ہر چیز یاد آ رہی ہے اس کو، اس کا مطلب توجہ نہیں ہے۔ قربتاً اللہ کہاں گیا؟ بہت اہم ہے یہ۔ ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں، ہماری نماز کس حد تک ہے، کوالٹی ہے یا نہیں اس کے اندر؟
قربتاً الی اللہ کا حق ہم ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اور نیت اسی لیے ہے نا، تکبیرۃ الاحرام، یعنی وہ تکبیر جو آپ کے لیے بہت سے حلال کاموں کو حرام کر دیتی ہے، یہ ایک تکبیر، تکبیرۃ الاحرام، وہ تکبیر کے جو اب نہیں کھا سکتے، آپ اب نہیں پی سکتے، آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، پیچھے نہیں مڑ سکتے، حتیٰ کہ آپ کے اگر منہ میں کوئی دانہ ہے کوئی چاول کا، وہ بھی آپ نگل نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، سلام کا جواب بھی آپ جو مکمل نہیں دے سکتے۔ کیا مطلب؟ یعنی توجہ ہونی چاہیے نا، بس قربتاً الی اللہ بہت اہم ہے۔ آیا قربت ہے یہ نماز آپ کو اور مجھے قریب کر رہی ہے خدا کی یا نہیں ہے، یہ دور کر رہی ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ اگر قریب کر رہی ہے اور توجہ خدا کی طرف ہے اور خضوع خشوع میں اضافہ ہو رہا ہے، تواضع میں اضافہ ہو رہا ہے، توجہ میں اضافہ ہو رہا ہے، گریہ فرما رہے ہیں آپ لوگ، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں سجدے میں، سمجھے آپ قربتاً الی اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تقیہ کسے کہتے ہیں؟ مثلا ممکن آپ کہیں کہ تقیہ بھی تو نفاق ہے، مثلا منافقت ہے۔ تقیہ جو فقہ جعفری میں ہے کہ دشمن اگر خطرہ ہو آپ کی جان کو، آپ تقیہ کر سکتے ہیں، ہاتھ باندھ کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تقیہ یعنی اپنی حفاظت کے لیے۔ یہاں پہ منافقت نہیں ہے، منافقت وہاں ہے جہاں کفر کو چھپایا جائے دل میں، اگر ایمان چھپایا جائے وہ عین تقویٰ ہے۔ وہ آپ ایمان چھپا رہے ہیں، آپ کفر نہیں چھپا رہے، بس اگر آپ اسلام چھپا رہے ہیں، تقویٰ چھپا رہے ہیں، اپنی شیعت کو ہونا، شیعہ ہونا چھپا رہے ہیں، آپ اس حقیقت کو چھپا رہے ہیں، ظاہراً آپ کچھ اور بن رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تقیہ۔ یہ منافقت نہیں ہے۔ منافقت کہاں؟ جہاں کفر چھپایا جائے، ظاہراً آپ مسلمان ہو۔ لہٰذا مفسرین اکثر فرماتے ہیں کفروا سے مراد کافر ہے، یعنی اے ایمان والو تم ان منافقوں کے جیسا نہ بنو، منافقوں کے جیسا نہ بنو۔ قالو، کیا کہا انہوں نے؟ قالوا لاخوانہم، یہ منافقین وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، بھائیوں سے مراد اپنے مسلمانوں سے، یعنی اپنے قبیلے والوں سے، اپنے افراد سے، اپنے دوستوں سے۔ اخوان سے مراد بھائی جو ہیں وہ حقیقی نہیں ہے، یعنی ہر وہ شخص جو اس سے تعلق رکھتا ہے، اس کا دوست ہے، اس کا چاہنے والا ہے، اس کا ہم قبیلہ ہے، اس کا قوم والا ہے، اسے کہا جاتا ہے اخوان۔ اپنے، انہوں نے کیا کہا؟ اپنے بھائیوں سے۔ کون سے بھائی؟ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرنے لگے زمین میں، جب وہ سفر میں کے لیے نکلے، ایک۔ دو، وکان غزن، جب وہ کسی غزوہ کے لیے جاتے تھے، کسی جنگ کے لیے جاتے تھے۔ سفر کے لیے جانا اور جنگ کے لیے جانا۔ آج دیکھیں ہمارے سامنے یہ دو چیزیں، ایک دفعہ کہ آپ مثلا ایران کے معاملات کو دیکھیں، جنگ میں جا رہا ہے کوئی مجاہد، ایک دفعہ سفر میں جا رہا ہے، ذہن میں کیا آتا ہے؟ نہ جائے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے خدا نہ خاصا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، مسئلہ پیش نہ آ جائے۔ جنگ میں خاص طور پر یہ زیادہ ہے اس کا احتمال کہ کہیں شہید نہ ہو جائے، اس کے ساتھ کچھ ہو۔ جنگ اسی کو تو کہا جاتا ہے، جنگ میں یہ مرنا ہوتا ہے، یہ مارنا ہوتا ہے۔ یہ منافقین کیا کہتے تھے اپنے ان بھائیوں سے؟ کون؟ کہ جو سفر پہ جا رہے ہیں۔ وہ کون؟ دوسرا وہ جو جہاد پہ جا رہے ہیں، وہ غزوے میں جا رہے ہیں۔ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں نا گھر میں، ما ماتوا، نہ مرتے، یہ نہ مرتے۔ اس کا مطلب ہے جو سفر پہ گئے وہ مر گئے، اس کا مطلب ہے جو جنگ کے لیے غزوے کے لیے وہ اس کی شہادت ہوئی ہے۔ ان کے لیے یہ منافقین کیا کہتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس ہوتے، لو کانوا عندنا، اگر ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل ہوتے۔ بس دو چیزیں ذکر کی، طبیعی موت، شہادت کی موت۔ وہ لوگ جو سفر پہ گئے اور مر گئے، ماتو کا لفظ استعمال ہوا۔ وہ جو غزوے میں گئے اور جنگ کے لیے مرے، قتل کا لفظ استعمال ہوا۔ دونوں کے لیے کہتے تھے اگر نہ جاتے تو نہ مرتے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ منافق۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو خبردار ان منافقین جیسا نہ ہونا۔ یعنی یہ بات تمہاری زبان پہ نہیں آنی چاہیے کہ کوئی سفر پہ جائے، اگر مر جائے ایکسیڈنٹ میں، کسی حادثے میں، کو یہ نہ جاتا تو نہ مرتا۔ وہ جو جنگ میں گیا اور شہید ہوئے اس کے لیے کہو کہ یہ نہ جاتا تو نہ مرتا۔ یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ مومنانہ سوچ نہیں ہے، یہ مادی سوچ ہے، یعنی اس کی نظر مادیات کے اوپر ہے۔ قرآن یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، یہ ایمان اور مسلمانوں کی گفتگو نہیں ہو سکتی کہ اگر تم گھر میں رہو تو بچ جاؤ گے، اگر تم جنگ میں جاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ ممکن ہے انسان جنگ میں جائے، میدان میں جنگ کارزار میں جائے، نہ مرے۔ امیر مومنین علیہ السلام کتنی جنگوں میں گئے، کہاں شہادت ہوئی؟ مسجد میں، ٹھیک
ٹھیک ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر جنگ میں جائیں اور ان کا مقابلہ کریں، روبرو ہو جائیں، ٹکراؤ ہو اور آپ مر جائیں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے گھر میں ہوں. ممکن ہے گھر میں شہادت آ جائے، ممکن ہے مر جائیں، موت آ جائے، وفات پا جائے، اور ممکن ہے جنگ میں جائے اور بچ کر غازی بن کر آ جائے. ٹھیک ہے، جو موت لکھ دی گئی. اسی لیے دیکھیں آگے فرمایا واللہ یحیی و یمیت، وہ خدا ہے کہ جو زندگی عطا فرماتا ہے، وہ خدا ہے جو موت عطا فرماتا ہے. آگے دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ اے ایمان والوں مت بنو منافقین کی طرح جو یہ بات کرتے ہیں، یعنی جو تقدیر الہی پر راضی نہیں ہے، مقدرات الہی جو مقدر کیا اللہ نے، موت کو اور حیات کو، آگے اعتراض کرنے لگتے ہیں. اگر رہتے تو مر نہ جاتے، نہ جاتے تو گھر میں رہتے تو بچ جاتے. فرماتے نہیں، واللہ یحیی و یمیت لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم. دیکھیں بہت اہم ہے. فرماتے ہیں یہ جو منافق اپنے قبیلے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے جو یہ سفر میں گئے، مر گئے یا جہاد میں گئے، شہید ہو گئے، کیونکہ مسلمان ہیں نا، ظاہر ہے یہ منافق ہے لیکن وہ شہید ہیں جو مسلمان تھے اور حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر نہ جاتے سفر میں تو زندہ رہتے، اور اگر میدان کارزار میں نہ جاتے تو شہادت نہ ہوتی، اور یہ ہمارے گھر میں زندہ ہوتے، آج ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے، ہمارے درمیان میں ہوتے. فرماتے ہیں اس لیے تاکہ خداوند متعال ان کے دل میں یہ حسرت، یعنی یہ جو چیز ہے ان کی جو ذالکہ لیجعل اللہ ذالکہ، تاکہ اللہ قرار دے ذالکہ یعنی یہ غلط عقیدہ، یہ غلط سوچ، یہ غلط خیال کہ نہ جاتے تو بچ جاتے، یہ والا رہتے تو بچ جاتے، یہ والا یہ ہے ہمارے درمیان میں. قرآن اسی کی اصلاح فرمانا چاہ رہا ہے. ذالکہ سے مراد یہ نہیں ہے یہ سوچ، یہ آپ کا خیال، ان منافقین کا خیال، یہ ان کا جو عقیدہ ہے، یہ ان کی غلط منفی سوچ ہے، یہ جو ان کو گمان ہے کیا ایسا ہوتا تو کیا ہوتا اور نہ ہوتا تو کیا ہوتا. خداوند متعال نے اس کو دائمی حسرت بنا دی ہے، اس لیے کہ تاکہ ان کے لیے دائمی حسرت بن جائے. اس لیے کہ دیکھیں نا، ایک حسرت ہوتی ہے پازیٹیو، ایک ہوتی ہے نیگیٹو. آپ ایک دفعہ حسرت کرتے ہیں کاش میں کربلا میں ہوتا تو شہادت دیتا، تو یہ حسرت ہے، یہ حسرت مثبت ہے. ایک دفعہ کہ نہیں وہ نہ جاتا تو بچ جاتا، یہاں پہ آپ جاتے تو شہید ہو جاتے، یہ پازیٹیو ہے. یعنی تمنائے شہادت، تمنائے موت کرنا، امام کے لشکر میں اپنے آپ کو قرار دینا، کاش میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تو میں وہاں ہوتا اور دفاع کرتا، رسول اللہ کی اس خاندان کا دفاع کرتا، ان خیموں کا دفاع کرتا، ٹکراتا، زخمی کرتا، مر جاتا. یہ حسرت مثبت حسرت ہے، مطلوب حسرت ہے. حسرت کون سی بری ہے؟ وہ نہ جاتا تو بچ جاتا، یہ حسرت بری حسرت ہے. خداوند متعال نے فرمایا کہ لیجعل اللہ ذالکہ، یہ جو منافقین جو بات انہوں نے کی ہے، یہ بات کہ اگر یہ سفر پہ نہ جاتے بچ جاتے، مقتل میں نہ جاتے، میدان جنگ میں نہ جاتے، ہمارے پاس ہوتے. فرماتے ہیں خدا نے اس بات کو ان کے لیے حسرت بنا دی ہے، اور ایسی حسرت ہے جو دائمی ہے، دائمی ہے. دیکھیں نا، حسرت ایک بندہ ہے مثلا، اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ نے کیونکہ مقدر کیا ہے بس موت آ گئی، خدا کی تقدیر میں ہے، موت تو آنی ہے. ایک ہی ہے، موت تو آنی ہے، گیا مر گیا، اس نے بعد بھی مرنا تھا، 100 سال بھی بعد مرنا تھا اس نے. ٹھیک ہے، وہ شہید ہو گیا، الحمدللہ شہادت کی موت ہو گئی. اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ شہادت کا رزق عطا کیا. آپ بتائیں یہ انسان اور وہ کہ جو کہے کہ نہ جاتا تو، مجھے بتائیں سکون کہاں پر ہے؟ کہاں سکون؟ کہ آیا اس میں زیادہ سکون ہے کہ وہ گیا، اللہ نے موت دی، اللہ کے دست قدرت میں موت ہے، تقدیر اس کی یہی لکھی ہوئی ہے، الحمدللہ. اس میں سکون ہے یا اس میں سکون ہے کہ وہ تقدیر الہی پر اعتراض کرنے لگے اور کہے کہ اگر وہ گھر میں رہتا تو وہ بچ جاتا؟ کس میں ہے سکون؟ کس میں بے سکونی؟ کس میں؟ ظاہر ہے اس میں بے سکونی ہے. پہلے میں صبر ہے، پہلے میں سکون ہے، پہلے میں اطمینان قلب ہے. اس کا اگر عزیز بھی اگر شہید ہو جائے، وہ نہیں کہے گا اگر نہ جاتا تو بچ جاتا، وہ کہتا ہے یہ تو الحمدللہ اچھا ہوا ہے، گیا، شہادت لکھی ہوئی تھی.
ایسی موت کہ جو مقدس موت ہے، خدا جس سے راضی ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا، اس میں سکون ہے۔ لہٰذا یہ جو شخص منفی سوچتا ہے، منافقین فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ان کے دل میں حسرت رہے گی کہ نہ کرتا تو کیا ہوتا، ہوتا تو بچ جاتا، یہ حسرت ہے۔ فرماتے ہیں اس طرح نہیں ہونا، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اس طرح نہیں کرنا۔ کبھی بھی اگر ایسی حالت آ جائے، موت کا مسئلہ آ جائے، شہادت کا مسئلہ آ جائے، کبھی بھی منفی حسرت نہیں کرنا۔ اگر کرو گے تو وہ حسرت منفی ہے، ہمیشہ تمہیں تنگ کرے گی، بے سکونی ہے وہاں پر، اطمینان نہیں ہے وہاں پر ڈپریشن ہے، وہاں پہ ٹینشن ہے۔ وہاں پر ہوتا گھر میں آج ہم اس کے ساتھ ہوتے، وہ ہمارے سے گفتگو کر رہا ہوتا، وہ بچ جاتا، وہ اس کے بیوی بیوہ نہ ہوتے، اس کے بچے یتیم نہ ہوتے، ٹھیک ہے، ایک طبیعی اور فطری طور پر یہ باتیں ذہن میں آتی، لیکن مقدرات یعنی اللہ کی اس تقدیر، قضاء و قدر کے مقابلے میں اعتراض کے طور پر یہ کہنا غلط ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ خداوند متعال کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی حسرت دائمی کیوں ہے؟ حسرت دائمی کس وجہ سے ہے؟ غلط فکر کی وجہ سے۔ جہاں پہ بھی غلط فکر ہو، غلط عمل ہو، وہاں پہ حسرت ہے، ٹھیک ہے، یہ حسرت ہے۔ اور یہ تکوینی، نظام تکوینی کا حصہ ہے، اس کے تحت ہے۔ نظام تکوینی سے کیا مراد؟ یعنی نظام ایسے ہے کہ اگر آپ غلط کام کرو گے تو حسرت کھاؤ گے، غلط فکر اور سوچ کرو گے تو حسرت تمہارے لیے ہے، اٹل ہے۔ یہ جس طرح اگر آپ آگ میں ہاتھ لگاؤ گے تو جلنا کیا ہے؟ حتمی ہے، اٹل ہے۔ درد، چوٹ لگے گی تو زخم ہوگا، آپ کو درد ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا چوٹ لگے درد نہ ہو، آگ میں ہاتھ جائے نہ جلے، پانی آپ پر گرے گیلے نہ ہو۔ اس کے کہتے ہیں تکوینی، یعنی وہ اثر جو ایٹومیٹکلی اس کی وجہ سے آپ کے اوپر وہ اثر آ جاتا ہے، چاہے منفی ہو چاہے مثبت ہو، اسے کہتے ہیں عالم تکوینیات میں جو اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ اپنی طرف نسبت دی، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ، حسرت تو وہ کر رہے ہیں، اللہ نے اپنی طرف نسبت دی، یعنی اللہ تاکہ قرار دے ان کے دل میں حسرت، یعنی نظام تکوینی کا حصہ ہے۔ اگر آپ تقدیر پہ اشکال کرو گے تو بے سکون ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ تقدیر کے مقابلے میں آ جاؤ گے، خدا کی جو نظام موت و حیات ہے اس کے مقابلے میں آ جاؤ گے کہ یہ گھر میں رہے گا، رہتا تو بچ جاتا، تکوینی طور پر اس کا اثر یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ کیا ہے نا، حسرت میں رہو گے، کاش کہتے رہو گے، حسرت نہیں، کاش کہتے رہو، کاش یہ ہوتا بچ جاتا، کاش یہ ہوتا نہ جاتا بچ جاتا، سفر میں نہ جاتا بچ جاتا، گھر میں رہتا بچ جاتا۔ اس لیے خداوند متعال کیا فرمایا؟ واللہ یحیی و یمیت۔ حسرت دائمی کا جو نسخہ اور علاج کیا ہے؟ یہ جملہ ہے۔ اگر حسرت دائمی، حسرت منفی سے آپ نے بچنا ہے ان معاملات میں، تو قرآن نے جو نسخہ اور علاج دیا وہ کیا ہے؟ اس کو سمجھو، واللہ یحیی و یمیت، وہ اللہ زندہ کرتا ہے، حیات اس کے ہاتھ میں، وہ اللہ موت دیتا ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی موت دو چیزیں خداوند متعال کی، یہ جو قرآن کا جملہ ہے اس سے سمجھ میں آتی ہے، مفسرین نے بیان کیے دو جملے، واللہ یحیی و یمیت، یعنی کیا مطلب؟ یعنی موت وابستہ نہیں ہے کسی میدان سے یا گھر سے یا گلی سے یا بد امنی سے یا فتنے سے۔ موت کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، موت کا تعلق ارادہ الہی سے ہے، ارادہ الہی سے ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں موت اور حیات، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز، حسرت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ حسرت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ موت کو ظاہر سے جوڑتے ہیں، ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں۔ جب موت کو ظاہری اسباب سے جوڑا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے، نہ ہوتا تو موت نہ آتی، اس وجہ سے موت آتی ہے۔ لہٰذا سفر یا بدامنی یا جنگ یہ ظاہری اسباب ہے، ضروری نہیں کہ موت کا سبب بنے۔ واللہ یحیی و یمیت، پر دو چیزیں، ایک کیا ہے؟ ایک یہ کہ یہ انسان وابستہ نہ کرے، یعنی موت کو نہ جوڑے مادیات سے، دنیا کی امور سے، نہ کہے کہ مثلا گھر سے نکلا موت آ گئی، نہ نکلتا تو نہ آتی، سفر پہ گیا موت آ گئی، گھر میں رہتا تو نہ موت آتی۔
جنگ میں گیا تو موت آتی، فرماتے نہیں واللہ یحیی و یمیت۔ اور دوسرا، موت کے بارے میں جو مشکل ہے اور جو غلط منفی سوچ ہے کہ نہ جاتا تو نہ مرتا، اس لیے کہ آپ ظاہری اسباب سے موت کو کنیکٹ کر رہے ہیں۔ موت خدا کے ارادے کے تحت ہے، واللہ یحیی و یمیت۔ لہٰذا نسخہ جو ہے اس حسرت دائمی سے نکلنے کا وہ کیا ہے؟ یہ جملہ ہے واللہ یحیی و یمیت۔ واللہ بصیر بما تعملون بصیر، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم انجام دیتے ہو اس کے بارے میں جانتا ہے۔ یعنی تمہاری اگر یہ غلط فکر ہے تقدیر کے خلاف، تقدیر کے مقابلے میں، تو وہ اللہ جانتا ہے۔ آگے دیکھیے 157 نمبر آیت، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، او متم، اگر تم طبیعی موت مر گئے، نیچرل موت مر گئے، دونوں موت کا تذکرہ ہے، اوپر بھی تھا ابھی بھی ہے۔ اگر تم فی سبیل اللہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، یا تم متم، تم موت کا شکار ہو جائے، تمہاری وفات ہو گئی، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو یاد رکھو جو اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے نا، جو مہربانی اور رحمت ہے نا، وہ ہر اس چیز سے جسے تم نے جمع کر رکھا ہے یا تم جمع کر رہے ہو، وہ سرمایہ، وہ پتہ نہیں کیا کیا، وہ آپ کا بینک بیلنس کیا کیا، فرماتا اس سے یہ 1000 درجہ بہتر ہے۔ یعنی قرآن کیا فرما رہا ہے ایسے میں؟ چلیں جی تم ٹینشن لے رہے ہو کہ موت آ گئی، چلیں موت آ گئی، سفر میں موت آ گئی، مت تم چلے گئے میدان جہاد میں، قتل تم کو موت آ گئی تو کیا ہوا؟ یہ تو بہتر ہے، یہ تو عظیم کامیابی ہے۔ اگر تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، اگر تم صحیح عقیدہ رکھتے ہو، یہ تو عظیم کامیابی، اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اگر تم مر بھی گئے ہو بالفرض، اگر تم قتل بھی ہو گئے، فی سبیل اللہ کی بات کہ فی سبیل اللہ، دونوں باتیں، ایک انسان جو شہید ہو جائے فی سبیل اللہ، اور ایک انسان کے جو مومنانہ طور پر طبیعی موت مرے، خدا نے دونوں کے لیے رحمت اور مغفرت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ انسان کے جو جہاد کی حالت میں ہے، نہیں گیا میدان جنگ میں، لیکن نفس سے جنگ میں مصروف تھا، 24 گھنٹے اس نفس سے ٹکراؤ میں مصروف تھا، اور مجاہد فی سبیل اللہ بنا، اس نفس کو شکست دی، شیطان کو شکست دی، ابلیس کو رلایا۔ ٹھیک ہے نہیں ہے؟ جب سورہ الحمد نازل ہوا، یہ شیطان ابلیس گریہ کرتا ہے سورہ الحمد پر، گریہ کرتا ہے، یہ فریاد کرتا ہے، یہ روتا ہے، چیخنے کی آواز آئی، پوچھا گیا کہ کیوں چیخ رہے؟ کہا سورہ الحمد نازل ہوا۔ اور بتائیں آپ جو اپنے 10 دفعہ کم از کم دن میں سورہ الحمد پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ اگر آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو شیطان کو آپ جو ہے نا مجبور کرتے ہیں وہ چیخے، وہ فریاد کرے۔ اس کے علاوہ باقی اذکار، اس کے علاوہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر دل سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، یہ شیطان کی شکست ہے، آپ کے سجدے شیطان کی شکست ہے، آپ کا رکوع شیطان کی شکست ہے، آپ کا الحمدللہ کہنا شیطان کی شکست ہے، آپ کا ان مومنوں کی طرح تقدیر پر راضی رہنا، چاہے وہ موت ہو طبیعی نیچرل، چاہے وہ شہادت کے ہو، یہ شیطان کی شکست ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں خبردار ان کی طرح نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان منافقین کی طرح تم ہو جاؤ اور تم شیطان کو خوش کرنے لگو۔ خبردار، اگر موت بھی آ گئی، اگر شہادت بھی تمہیں مل گئی تو اس میں کون سی پریشانی ہے؟ اگر آ گئی اور یہ مومن تھا اور مرا اور شہید مرا، تو یاد رکھو جو اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے نا، جو بخشش ہے، جو رحمت ہے، خیر مما یجمعون، وہ جو جمع کر رہے ہیں نا، وہ جو محنت کر رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، 2 دفعہ جاب کر رہے ہیں، سفر میں جا کے دور جا کے جاب کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اس سے زیادہ یہ بہتر ہے، یہ موت بہتر ہے، یہ شہادت بہتر ہے۔ کیوں؟ مغفرت خدا اس کے لیے اور رحمت خدا اس کے لیے۔ اور آخری آیت 158، وَلَئِن مُتُّمْ، پھر دوبارہ موت اور شہادت، وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مر گئے طبیعی موت، او قتلتم، اگر تم قتل ہو گئے یعنی شہادت، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، صرف خدا کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، تمہاری حاضری خدا کی بارگاہ میں ہے، تمہاری اصل منزل دنیا نہیں ہے، تمہارے اصل منزل درگاہ ہے، بارگاہ الہی ہے۔ یہاں پہ بھی اگر آپ ہیں بارگاہ الہی میں ہے، نماز اسی، بار بار میں کہتا ہوں،
نماز کو اب سنجیدہ لیں. یہ نماز قیامت کے دن حاضری کا ریہرسل ہے، اس کی تیاری ہے، بار بار حاضر ہونا. اگر آپ حاضر ہوں اور سنجیدگی سے حاضر ہوں، وہ حاضری آپ کے لیے آسان ہے. یعنی ایسی حاضری کہ جس میں آپ واقعاً حاضری دیں، قربتاً اللہ ہو، خضوع خشوع ہو، جو آپ کو بدل دے، جو آپ کو نجات دے، جو آپ کو گناہوں سے بچائیں. وہ نماز، وہ سجدہ، وہ رکوع، وہ الحمد، وہ ذکر، وہ قنوت، وہ استغفر اللہ، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ. اس حاضری میں جو آپ کے اذکار ہیں، اگر وہ واقعاً ہو تو آپ کو طاقت عطا کرتے ہیں. یہ اذکار طاقت عطا کرتے ہیں، پوٹینشیل عطا کرتے ہیں. یہ مومن کو طاقت دینے کے لیے نماز، نہ کہ سست کرنے کے لیے، تھکانے کے لیے، آپ کو چارج کرنے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. اذان اقامت، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. یہ عقیدے کا اظہار ہے، عقیدے کی مضبوطی ہے. خبردار، روایات میں ہے کہ نماز اذان کے دوران حتیٰ کہ آپ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. توجہ دیں، توجہ، اور دہرائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپڈیٹ کرنے کے لیے، آپ کے عقیدے کو مضبوط کریں گے. اس کے بعد حی علی الصلاۃ، عقیدے کا اعلان، اس کے بعد عمل کی طرف. عقیدہ اور عمل اس پر مشتمل ہے اذان اقامت. یعنی عقیدے اور اعتقاد کا اعلان دل سے، اور اس کے بعد عمل کے لیے مضبوط ارادہ. حی علی، حی علی، جلدی کرو، جلدی کرو بہترین عمل جو نماز، اس کی طرف. حی علی الصلاۃ، جلدی کرو نماز کی طرف، جلدی کرو بہترین عمل کی طرف، جلدی کرو وہ عمل جو فلاح عطا کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے، فوز کو پہنچاتا ہے، اس کی طرف. اس لیے فرماتے ہیں کہ انسانوں یاد رکھو، مر جاؤ گے یا قتل ہو جاؤ گے، یاد رکھو اللہ، صرف اللہ کی طرف ہی تمہارا حشر ہوگا، تمہارا نشر ہوگا. یعنی تم وہاں پر جمع کیے جاؤ گے. اس کے مختلف معنی ہیں، یا تمہیں جمع کیے جاؤ گے، یا تمہیں محشور کیا جائے گا، یا تمہیں حاضر کیا جائے گا. تحشرون، یہ تحشرون ہمارے ذہن میں رہے کہ صرف اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہو کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جواب دہ ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. ہم نے کیا کیا؟ کہیں ہم منافقین کی طرف تو نہیں ہوگے نعوذ باللہ، کفار کی طرف تو نہیں ہوگے نعوذ باللہ. یا ہم باقاعدہ مضبوط ایمان والے رہے. کیونکہ جنگ احد میں یہ تو مسئلہ تھا، کافر، منافق اور مومنین کا تھا نا. یہ پتہ کرنا تھا کہ کون کافر ہے، دشمن اصلی ہے، کون منافق ہے، چھپا ہوا دشمن ہے، اور کون حقیقی مومن ہے. آج بھی یہی ہے. یہ خداوند متعال ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ تم ان 3 گروہوں میں سے کس گروہ میں ہو. انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کی آیات کی تلاوت کے ساتھ اس میں فکر و تدبر کی توفیق عطا فرمائے.